إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کی بات ہمارے اور آپ کے اوپر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی کرم گستری ہے کہ اس نے ہمیں امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں داخل فرمایا۔ یقیناً یہ شرف اتنا بڑا ہے، یہ اعزاز اتنا عظیم ہے اور یہ مرتبہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس مرتبے کے سامنے دنیا انسانیت کے سارے مراتب، وہ مراتب جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیے ہیں، ان کے بعد سب سے اونچے سارے مراتب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، پیدا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ تو ہم خیر امت اس لیے ہیں کہ امام الانبیاء کی امت میں ہیں، خیر امت اس لیے ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے ہیں، خیر امت اس لیے ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے، موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ امت کسی نہ کسی طرح سے قسم پرسی کی شکار ہے، ذلت و ادبار کے بادل مٹلا رہے ہیں چاروں طرف سے، ہر چہار جانب سے رسوائی اور رسوائی لگ ایسا رہا ہے، اس امت کا مقدر آج بن چکی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے روگردانی برتنا شروع کر دی، نبی گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بہت سے لوگوں نے مطالعہ نہیں کیا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اتارا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب دشمنان اسلام کی طرف سے نبی گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اوچھے حملے ہوتے ہیں، بے سروپا کی باتیں کی جاتی ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، تو بہت سے وہ لوگ جو کمزور ایمان والے ہیں اور جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ صحیح معنوں میں نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کے جب دفاع پہ آتے ہیں تو ایسا دفاع کرتے ہیں کہ جس کی کوئی اصل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ ابھی میں اس کی وضاحت انشاءاللہ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اعزاز بخشا ہے نبی اکرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جس ذات گرامی کے ذکر کو، جس کے تذکرے کو اللہ رب العزت بلند کر دے، اس کو کوئی دریدہ دہن
اپنی دریدہ دہنی سے فروتر کر سکتا ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ آج تک کسی ماں نے وہ بچہ ہی نہیں جنا ہے جو شان رسالت میں گستاخی کر کے آپ کی شان میں ادنا بٹا بھی لگا سکے، ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعلیٰ وہ عرفہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مؤذن جب 5 وقتہ اذان میں ندا دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ 5 وقت کی اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا ہے، ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے، آپ کی ذات گرامی آتی ہے، ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو چھوٹا درود ہے، درود صحابہ جسے کہتے ہیں، تب بھی آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہمارا ایسا لمحہ نہیں گزرتا ہے اگر اس لمحے کو ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں کہ جس لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند نہ ہوتا ہو۔ ہم آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے کوئی اپنی گندی زبان سے کچھ اگر نکالتا ہے، شان رسالت میں ہرگز وہ بٹا نہیں لگا سکتا ہے۔ اور یقین جانیے اللہ رب العزت نے نبی گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے تعلق سے خود فرمایا انا کفیناک المستہزئین، آپ کا جو بھی مذاق اڑائے گا اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بدبختوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہوں۔ سزائیں لوگوں کو ملی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ناموس رسالت کی جہاں بات آتی ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے جذبات میں ہمارے جذبات انگیخت ہوں، ہمارے جذبات ابھریں، اور اس طرح نہ ابھریں کہ ہم توڑ پھوڑ مچائیں، اس طرح نہ ابھریں کہ ہم دائرے شریعت کو پھلانگ جائیں، بلکہ اس طرح ابھریں کہ اگر ابھی تک ہم نے سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کیا تھا تو ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، ابھی تک ہم قرآن و حدیث سے اگر دور تھے تو ہم قرآن و حدیث کے قریب آ جائیں، ابھی تک اگر ہم شریعت کے اوامر و نواہی کو فالو نہیں کرتے تھے تو ہم اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یقین جانیے سارے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنی نشست میں، اپنے برخاست میں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ کی پیروی کرتے ہوئے، کامل اور مکمل نمونہ آپ کو سمجھتے ہوئے وہ مثال پیش کریں کہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جرأت بھی نہ کر سکے۔ کام کرنے کا یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو تو اللہ کے جتنے انعامات ہیں ہم اگر شمار کرنے پہ آئیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن تمام انعامات میں، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ نبی گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جو اللہ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، لیکن کسی انعام پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، احسان کیا، اشیاء کو پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے، احسان کیا، چلنے کے لیے 2 پیر دیے، احسان کیا، سوچنے سمجھنے کے لیے 2 دماغ عطا کیے، احسان کیا۔ نہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کو گنایا نہیں ہے اور ان پر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے احسان کیا۔ واحد یہ نعمت عظمیٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہ جس کو اللہ رب العزت نے نعمت سے تعبیر فرمایا ہے اور احسان سے تعبیر فرمایا ہے۔ مومنوں پر احسان ہے اللہ رب العزت۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی حدیث مبارکہ کو حرز جاں بنائیں، سینوں میں بسائیں اور اپنے اعمال و کردار میں ان کو ڈھال لیں تو یقین جانیے کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی نئی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، آپ کی شان گرامی میں لوگ یاوہ گوئی کرتے تھے، لوگ آپ کی ہجو کرتے تھے۔ شاعر رسول جن کو ہم کہتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث ہے، آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب قریش کے لوگوں کے تعلق سے حضرت حسان بن ثابت سے کہا، بہت ہی جو لوگ کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مذمم کہتے تھے. محمد تعریف کیا ہوا، مذمم جس کی مذمت بیان کی جائے. آپ دیکھیں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہؤلاء یسبون مذمم، یہ مذمم کو گالی دیتے ہیں، وانا محمد، اور میں محمد ہوں. تو گالی آپ پر نہیں پڑتی تھی، اس کے باوجود شان رسالت میں گستاخی اتنا عظیم جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے شاعری بہت زیادہ تو نہیں پسندیدہ سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ شعراء جو شان رسالت میں اشعار کہتے ہیں، جو حمد و نعت کے ترانے گنگناتے ہیں، یقیناً ان کا مرتبہ بڑا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جب نعت کی بات آئے تو نعت کی وادی بڑی پرخطر وادی ہوتی ہے. نعت کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور منقبت کے وقت شاعر کو چاہیے کہ وہ دل و دماغ کو حاضر رکھے، چاہیے کہ احتیاط کا دامن نہ چھوڑے. اور اسی لیے کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، جب اللہ کی تعریف کرنے پہ آؤ، خدا یہ بہرحال محل نظر ہے لیکن وہ مقولہ ہے فارسی کا کہ جب اللہ کی تعریف کرنے پہ آؤ تو دیوانگی کی حد تک تعریف کرو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگو تو ہوشیار ہو. بہت سے لوگ نعت گوئی کرتے ہیں تو شان رسالت کو اٹھا کر کے شان الوہیت میں ملا دیتے ہیں، یہ غلط ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، حجوت محمدًا فعجبت عنہ، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے برائی کی ہے، میں نے آپ کی طرف سے جواب دیا ہے. وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اور اللہ رب العزت کے نزدیک اس سلسلے میں مجھے اچھا بدلہ ملے گا. میں آپ کا دفاع کر رہا ہوں، میں آپ کی مرکبت بیان کر رہا ہوں، میں اس ہجو گوئی کا جواب دے رہا ہوں، جو امید ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے بہترین بدلہ ملے گا. فإن أبي ووالده وعردي لعرض محمد منكم مخاو، بے شک میرے باپ اور ان کے والدین، میرے دادا، اور روایت میں فإن أبي ووالدتي، میرے ماں باپ آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے قربان ہیں. لعرض محمد منكم مخاو حجوت محمد برا تقیا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی ہے، جو نیکوکار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ شیمۃ الوفاء، جن کی عادت ہی وفا کرنا ہے. اور دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث، صحیح مسلم میں، دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. مختلف اشعار ہیں، چند اشعار جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے ہیں آپ کی شان اقدس میں. آپ دیکھیں وہ فرماتے ہیں وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے بڑھ کر کے حسین میری آنکھ نے کبھی بھی نہیں دیکھا. حسن و جمال میں یکتا روزگار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، اور معجزے میں ید بیضا جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا، یہ سب مل کر کے رکھتے ہیں یہ ساری خوبیاں. اور یہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر یہ ساری خوبیاں تنہا آپ کی ذات میں موجود ہیں. تو فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے حسن و جمال میں بڑھ کر کے کسی ماں نے آج تک کوئی بچہ نہیں جنا ہے. وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے اس طرح پاک کر کے پیدا کیے گئے ہیں كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسی آپ کی تخلیق، آپ کی حسب منشا آپ کی تخلیق ہوئی ہے. تمام عیوب سے پاک، وہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو تمام عیوب سے پاک ہیں. دنیا کا کوئی عیب آپ کو چھو تک نہیں گیا ہے، آپ کے پاس سے گزرا تک نہیں ہے، چہ جائے کہ اس ناپاکی میں نعوذ باللہ ملوث ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا انسانیت کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر کے بھیجا. حسر ہے یعنی نہیں بھیجا میں نے آپ کو مگر رحمت بنا کر کے دنیا والوں کے لیے. اب دنیا والوں میں سبھی شامل ہیں، وہ مومن ہو، آپ پر ایمان لانے والے ہو اور یا آپ کا انکار کرنے والوں، سب پر آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں.
اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے اس کی وجہ ہے کہ آج لوگ جو آپ کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ عمومی عذاب میں آج تک کسی کو گرفتار اللہ نے آپ کی چاہے امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو، سبھی آپ کی امت ہے. ہم نے لبیک کہا، ہم نے اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم آپ کی امت اجابت بن گئے. لیکن ہمارے علاوہ جو لوگ موجود ہیں وہ بھی آپ کی امت میں ہیں. یہ اور بات ہے کہ امت دعوت میں داخل ہے. امت اجابت یہ ہم ہیں، امت دعوت ہمارے علاوہ کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی امت میں ہیں. اور مکے والوں نے تو کہا تھا کہ اگر اللہ قرآن کہتا ہے نا آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو دعا کی دی ہے نا آسمان پھٹ پڑے پتھر کی بارش ہو جائے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر آپ کی ذات گرامی نہ ہوتی، یہ آپ کی وجہ سے حفاظت ہو رہی ہے، پوری دنیا کی حفاظت آپ کی رحمت للعالمین کے دائرے میں ہے. یہ دنیا ہو کہ وہ دنیا ہو، جتنے جہان ہیں تمام جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی دیکھیے کس طرح سے منتخب کیا. محمد نام ہے آپ کا، احمد نام ہے آپ کا، اور بھی اسماء آپ کے صفاتی ہیں، لیکن محمد احمد تو نام رکھا گیا آپ کا. محمد تعریف کیا ہوا. حضرت حسان بن ثابت ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِي مَعَ اسْمِهِ، اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملا دیا ہے. اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن 5 وقت کی اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے. اگر ایک مؤذن سارے کلمات کہہ جائے اور اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے تو اذان ہی نہیں ہوگی، دوبارہ اس کو اذان دینا ہوگی. یہ آپ کا مرتبہ ہے. اور فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلُّهُ، اللہ رب العزت نے آپ کے نام، اپنے نام سے آپ کا نام نکالا، آپ کا نام اپنے نام سے نکالا. فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، وہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے. یہ مقام اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا، یہ مرتبہ اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا. یہ آپ کی خاصیت ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے. اس لیے اگر کوئی شخص آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور اپنی عاقبت بھی خراب کرتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرمایا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہوا ہے، تیار کر کے رکھا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آئیے ذرا صحیح حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گستاخان رسول کا انجام کیا ہوا ہے. ابو لہب کا نام تو سب جانتے ہیں. سورہ لہب جب جب ہم پڑھیں گے تب تک لعنتوں کے ڈونگرے ابو لہب پر برستے رہیں گے. آپ کا حقیقی چچا ہے. صفا پہاڑی پہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ توحید کی آپ دعوت دیجیے. صفا پہاڑی پہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. سارے لوگ سر نواڑے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی بدبخت اٹھا جو آپ کا چچا لگتا تھا، کہتا تبا لک سائر اليوم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتی ہوں پورے دن تم ٹوٹے اور خسارے میں رہو. ایسی کوئی گالی نہیں دی تھی، کہا تھا خسارے میں رہو، ٹوٹے میں رہو. اللہ رب العزت نے پوری سورہ نازل فرما دی اس کے خلاف، اور اللہ نے وہ بدلا لیا جو اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین. اللہ رب العزت نے اس کو سچ کر دکھایا. جب یہ مرا ہے ایسی بیماری سے مرا کہ سارے جسم میں اس کے زخم ہو گیا اور اس کا جسم گلنے سڑنے لگا، مر گیا اسی عالم میں. اور پھر کیا ہوا؟ بدبو پھوٹنے لگی. اس کی اپنی اولاد اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے. لاش سے جب بدبو پھوٹتی رہی تو لوگوں کی لاش کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ باپ کی لاش سڑ رہی ہے، بدبو سے پھوٹ رہی ہے اور اس کی اولاد کیسے اولاد ہے، انہوں نے لکڑی کے سہارے سے گڈھا کھودا، پھر لکڑی کے سہارے سے اس کی لاش کو ڈھکیلا اور گڈھے میں پھینک دیا. اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اپنی اولاد کے ہاتھوں ایسی درگت ایک آدمی کی ہو جائے. اور جب تک سورہ لہب ہم آپ پڑھیں گے لعنتوں کے ڈونگرے اس شخص پہ برستے رہیں گے.
اسی طرح سے دیکھیے صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا، خط لکھا، نام مبارک بھیجا ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس. اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھتے تھے ان کو اب اسلام کی طرف بلانے کے لیے. تو کسرا ایران کے بادشاہ کو اس وقت کسرا کہتے تھے، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے. یہ خطاب ہوتا تھا اس وقت کے بادشاہوں کا. مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. تو اس وقت خسرو پرویز تھا حکمراں ایران کا، کسرا جس کا لقب تھا. جب اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا، پھاڑ دیا اسے. اچھا، یعنی کہ یہ حیثیت، یعنی اپنے آپ کو سپر پاور وہ سمجھتا تھا، اور حقیقت میں دنیاوی لحاظ سے طاقتور تو تھا ہی. اس وقت قیصر و کسرا دو ایسی حکومتیں تھیں جو بہت طاقت میں تھیں. وہ زعم میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو پھاڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آپ نے بددعا کی کہ اللہ اس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی طاقت و تاراج کر دی، اس کو بھی پھاڑ کے رکھ دیا. اور ہوا بھائی اس کے اپنے بیٹے نے. اللہ جب بدلہ لینے پہ آتا ہے نا تو اپنے ہی لوگوں سے بدلہ دلواتا ہے، انہی لوگوں سے. جیسے ہمارے سامنے آج مثال موجود ہے. جھولا برداری کام نہیں آئی، بعد میں جی حضوری بھی کام نہیں آئی. کم ہی سے ہی لیکن کوئی نہ کوئی تو ہوئی کارروائی، وہ کم ہی سے اور بہت کم ہے، لیکن رسوائی. اور آگے کیا مقدر ہے ہم نے آپ نے نہیں دیکھا ہے. ہم نے تو اس آیت پر ایمان لا کر کے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، انا کفیناک المستہزئین. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ بخشیں گے نہیں ایسے گستاخوں. آپ دیکھیں کہ اس کے اپنے بیٹے نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا اور ختم کر دیا، مار کر کے پیٹ پھاڑ دیا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی اور بہانے سے دوسرے سے قتل کرواتا ہے. بیٹے نے اپنے باپ کا، خسرو پرویز کا. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بھی پرویز نام نہیں رکھنا چاہیے. جیسے بعض لوگ فیروز نام رکھ دیتے ہیں. ابو العلا مجوسی حضرت عمر فاروق کا قاتل بدماش. نام میں تفاور ہوتا ہے، کبھی دوسرے موقع پہ سن لیجیے گا. اچھا نام رکھنا چاہیے. بہرکیف ہوا کیا؟ فوراً تو مرا نہیں وہ، اس کو تو گھٹ گھٹ کے مرنا تھا نا. شان رسالت میں اس نے گستاخی کی تھی، آپ کے نام مبارک کو پھاڑا تھا اس نے. تو اس نے کیا کیا کہ دواؤں کا جو روم تھا، کمرہ تھا، خزانہ کہہ لیجیے اس کو. اس وقت کے بادشاہ خزانہ کئی طرح سے رکھتے تھے. تو زہر بھی رکھتے تھے وہ کہ کبھی پینے یا پلانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو زہر کی جو شیشی سی تھی اس پہ لیبل ہٹا کر کے اس پہ لکھ دیا کہ دواء نافع للجماع، ہم بستری کے لیے یہ نفع بخش دوا ہے. اور تھا وہ زہر کی شیشی تھی. خسرو پرویز نے اس پہ لکھوا دیا کہ یہ نافع دوا ہے ہم بستری کے لیے. تو بادشاہ بہت عیاش بھی گزرے ہیں. اس نے جب خزانہ کھولا دواؤں کا تو دیکھا رہے وہ بھی ختم، اس کا بیٹا بھی مر گیا، بیٹی آئی اس کا بھی تخت تاخت و تاراج ہو گیا. اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. آج دریدہ دہنی کرنے والے کچھ بھی بکتے رہے، شان رسالت میں گستاخیاں کرتے رہے. میں اب اس بات پہ آتا ہوں کہ بعض لوگ خواہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عمر مبارک ہے اس میں جو ہے ہیر پھیر کرتے ہیں کہ ہم ایک صاحب نے کہا کہ شان رسالت پہ ہزاروں بخاری قربان. ٹھیک ہے، یہ احساس کمتری ہے، تم جھک رہے ہو ان کے سامنے. اب معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمر صحیح احادیث میں موجود ہے، اس کو اعتراف کرنے میں آخر حرج کیا ہے؟ اور اگر تم ان کی باری کرنے لگو گے، یعنی 18 سال تھی اور 18 سے 21 سال تک تاریخی کتابیں کہتی ہیں، یقین جانیے کسی تاریخ میں نہیں ہے. یہ صرف خواہ کی ادھر ادھر سی حساب لگا کر کے کہ حضرت اسماء کی عمر یہ تو اتنا گھٹاؤ تو اتنا، تو اتنا بڑھاؤ تو اتنا. صحیح بخاری میں اب عائشہ خود فرماتی ہے میرا اپنے نکاح جب ہوا میری عمر 6 سال تھی اور رخصتی ہوئی تو 9 سال کی عمر تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ یمن میں بہت سے علاقے ایسے کہ لڑکیاں 9 سال کی جب ہوتی تھیں تو حیض آنا شروع ہو جاتا تھا، بالغ ہو جاتی تھی. فرق ہوتا ہے نا، دودھ و باش کا فرق ہوتا ہے، رہن سہن کا فرق ہوتا ہے.
اور اس طرح سے جو ہے ماحول کا فرق ہوتا ہے، کہیں گرم ماحول ہے کہیں سرد ماحول ہے. سرد ماحول میں بچے جو ہے بعد میں بالغ ہوتے ہیں، اور جہاں گرمی کا علاقہ ہے جو وہاں پہلے. اور اب تو جب سے یہ آ گیا ہے کمپیوٹر کا دور آیا، پھر اب تو ہر حال میں، ہر ہاتھ میں اور ہر جیب میں یہ اسمارٹ فون ہے. بچے وقت سے پہلے بالغ ہمارے یہاں خود ہونے لگے. تو بجائے اس کے کہ صحیح بخاری کی صحت کا اعتراف کرتے ہوئے، جس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، جس پر امت کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری مسلم، اور صحیح بخاری کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اس روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے قرآن مجید کے بعد تو وہ صحیح بخاری ہے. اس پر امت کا اجماع ہے. اس اجماع کا انکار بھی یہ لوگ کرتے ہیں جو نو سکھیے لوگ ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم دفاع کر رہے ہیں. یہ کون سا دفاع ہے؟ دفاع کیجئے حقائق کی روشنی میں، اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہوئی، بے شک جب شادی ہوئی تو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی تھی، لیکن جب رخصتی ہوئی تو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی تھی. بیٹی کی روایت میں عائشہ خود فرماتی ہے کہ 9 سال کی اگر لڑکی ہو جائے تو اس کا شمار عورتوں میں ہوتا ہے. اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ عورتوں میں ہوتا ہے. اچھا مان لیجیے اگر 21 سال کی ہم ثابت کر لے جائیں تو کیا گستاخی کرنے والے چھوڑ دیں گے؟ جواب دینا چاہیے حقائق کی روشنی میں. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 11 بیویاں آپ کے پاس تھیں، لیکن ایک کے علاوہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنی آپ کے ازواج مطہرات تھیں، امہات المومنین تھیں، سب سیبات تھیں، سب شوہر کا منہ دیکھے ہوئے تھیں. کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے. اور حضرت ام حبیبہ کا شوہر وہاں نصرانی ہو گیا حبشہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، شوہر کا منہ دیکھے ہوئے تھی. اور پہلا ہفتے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوتا ہے. عمر آپ کی عمر مبارک 25 سال، اما عائشہ ادھیڑ عمر یعنی 40 سال کی ہے. 40 سال کی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ نے کی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی ان کی عمر ہے. 15 سال کا فرق ہے. آپ نے شادی، اور جب تک اما خدیجہ حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شادی نہیں کی. یہ بھی تو دیکھیے کوئی شادی آپ نے نہیں کی. ان کی وفات کے بعد جن سے شادی کی حضرت سودا سے، وہ بھی بڑی خاتون، وہ بھی. اور ان کے علاوہ حضرت ام سلمہ کی مثال لے لیجئے. حضرت ام سلمہ کے شوہر گرامی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، البدایہ والنہایہ میں علامہ کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا ہے. بعض لوگ البدایہ والنہایہ کا غلط حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں تاریخ میں ہے کہ 18 سے 21 سال عمر اما عائشہ کی تھی. غلط ہے یہ البدایہ والنہایہ میں نہیں ہے. یہ لقمہ دینا ہے مورخین کو، اسلامی مورخین کو. وہ گنت کے حساب سے کہ یہ جوڑو، یہ گھٹاؤ، وہ گھٹاؤ، تو 18 ہو گیا، پھر 21 ہو گیا. اور وہ بھی ایک پر نہیں ہے، کہتے ہیں 18 سے 21 سال ایک پر ہونا. ہم تو ایک پر ہیں. 6 سال کی عمر ہوئی، شادی ہوئی، 6 سال کچھ زیادہ مہینے تھے. اور اس لیے کسی راوی نے 6 کہا ہے اور کسی روایت میں 7 ہے. اور 9 تو متحقق ایک دم ہے. کسی روایت میں صحیح ترین روایت جو صحیح بخاری مسلم کی ہے 9 سے کم نہیں رخصتی جب ہوئی. تم کہہ رہے 21 سال، 18 سے 21 سال، اب یا تو 18 رہو یا 21 رہو. وہ بھی غلط حوالے تاریخ کے. یہ مسلمانوں کا حال ہے جو دفاع کر رہے ہیں. یہ دفاع نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرو. آپ نے شادیاں 11 کی، ایک کے علاوہ ایک باقرہ تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بقیہ کوئی باقرہ نہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر گرامی حضرت ابو سلمہ ہیں. غزوہ احد میں شریک ہوتے ہیں. زخم لگتا ہے. ایک روایت میں کہ دوسرے 2 سال کے بعد سریے میں گئے، اور ایک روایت میں کہ وہی جو زخم تھا اتنا خطرناک ہوا کہ اسی سے ان کی وفات ہوئی. بڑے جری، بڑے بہادر، بڑے اسلام کے دفاع کرنے والے، غزوہ بدر میں شریک، غزوہ احد میں شریک، وفات ہوئی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر ہے شوہر کی وفات ہو جائے، وہ وفات شعار شوہر ہو. بیوی پہ کیا گزرتی ہے وہ تو بیوہ بیوی سے پوچھا جائے کیا گزرتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غموں کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑا، اور غم حد سے زیادہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام نکال دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں. نہیں، ابو سلمہ جیسا کون ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی دیکھی تھی انہوں نے، ان کی زوجیت میں تھی وہ. حضرت عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکال لے کے جاتے ہیں. ایک بیگ تو رد نہیں کیا لیکن عذر پیش کیا. عذر دیکھیے 3 باتیں پیش کی. کہا میں بہت غیرت مند ہوں. اللہ کے وسلم سے کہیے کہ میں بہت غیرت مند ہوں. ایک روایت میں خود آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کہ میں بہت غیرت مند ہوں. یہ پہلی چیز میرے اندر پہلی جو صفت ہے. اور حد سے زیادہ غیرت
یہ مطلوب نہیں. غیرت تو مطلوب ہے شریعت میں، لیکن اب یہ غیرت نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ایک سے زیادہ شادی کر لی. ہمارے تو 4 سے زیادہ یاد نہیں، 4 کون کرتا ہے، 4 کون کرتا ہے. اجازت ہے نا، 2 کر لیں تو لوگ پہاڑ کھڑا کر دیں گے. پہلی بیوی تو لاٹھی ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائے گی، مہنگے بالوں کو اکٹھا کر لے گی، عدالت کا دروازہ کھٹکھڑا دے گی، پتہ نہیں کٹگرے میں کھڑا کر دے گی وہاں عدالت کے. اجازت ہے، وہ بھی عدل کر سکیں تب، ورنہ تو ایک ہی ہے. قرآن کہتا ہے. آپ دیکھیے کہتی ہے میں بہت غیرت مند ہوں. دوسری بات صاحب عیال ہوں، بچے ہیں. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے تھی، اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کہا میں سن رسیدہ ہوں، یعنی میری عمر زیادہ ہے. خود اپنی زبان سے کہہ رہے میری عمر زیادہ ہے. یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو کیوں نظر نہیں آتا لوگوں کو؟ آپ نے دعا فرمائی، کہا نہیں یہ جتنے عذر ہیں سب مجھے قبول ہے، کوئی بات نہیں. پھر شادی ہوئی اور ظاہر ہے وہ خود حضرت ابو سلمہ نے ان کو دعا سکھلائی تھی کہ استغفار کرو، اللہ سے بہترین بدلہ طلب کرو. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مجھے جو شوہر گرامی ملے اس سے بہترین بدلہ میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اور بھی جو آپ کے ازواج مطہرات ہیں سب کا حال یہی ہے. ایک کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی شادیاں کی، اور اس کی حکمت بھی تھی. ایک حکمت یہ تھی کہ مختلف قبائل میں جب آپ نے شادیاں کی تو ان کی ہمدردی آپ کو ملی. ہمارے یہاں مسئلہ مشہور ہے نا، پتہ نہیں یہاں لکھنؤ میں کہ نہیں، ہمارے یہاں گونڈا بستی سدھارتھ گڑھ میں کہتے ہیں داماد ڈائن کو بھی پیارا ہوتا ہے. اور جب آپ کو ڈائن نہ سمجھے جو ساس ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پیارا ہوتا ہے. تو داماد جب ہو جاتا ہے اور داماد ایسا کہ بیٹی کا حد درجہ خیال کرنے والا ہو، تو اس داماد کے خلاف کوئی کیا ہے جنگ کرے گا، ایک لفظ مجھ سے کہے گا، کوئی سوال ہی نہیں ہے. ایک تو یہ حکمت کہ قبائل کی ہمدردی اور قبائل کی توجہ آپ کو مل جائے، اور دوسرے یہ کہ دعوت کا کام آسان ہو جائے. گھریلو جو معاملات تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہہ تھیں، اور اتنی بڑی فقیہہ تھیں کہ صحابہ کرام چونکہ عنفان شباب میں تھی نا، اب بوڑھاپے کے بعد تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو آدمی کے ذہن میں کمی آتی ہے نا، کتنا بڑا ذہین و فطین کیوں نہ ہو. اب آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کمی آتی ہے. پہلے لوگ جوانی میں ایسے ہی دھڑلے سے تبدیلی کرتے تھے، اب پوائنٹ نقل کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ادھر سے ادھر نہ پہنچ جائے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اما شد مختلف ہی مسائل میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، چلو اما کے پاس، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو. پردے کی آڑ سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائیں. 2200 سے زیادہ 2200 سے زیادہ حدیثیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، مکثرین صحابہ میں ہیں. تو یہ جو گھریلو معاملات تھے آپ کے، اگر اما عائشہ جیسی زیرت دانا ہوشیار خاتون آپ کی زوجیت میں نہ ہوتی تو یہ حدیث مبارکہ ہم تک پہنچتی صحیح حالت میں. تو شریعت کے بہت سے احکام سے ہم جو ہے ایک دم تہی دامن ہو جاتے، ہمارا دامن خالی ہو جاتا. یہ حکمت بہت بڑی حکمت ہے، وجاہت لوگوں کی ملی. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ نے شادی کی، ایک ذہینہ فتینہ اور صاحب دانش و بینش خاتون سے آپ نے شادی کی، تو شریعت کی بہت سی چیزیں ہم تک پہنچی، شریعت کے بہت سے مسائل، بہت سے احکام ہم تک پہنچے جو اندرون خانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے حال. دفاع کرو تو اس انداز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پرتو بن جاؤ، چلتی پھرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بن جاؤ، دفاع ہو جائے گا. یہ نہیں کہ ہم 18 ثابت کرنے میں لگے اور 21 ثابت کر لیں گے تو وہ کہیں گے تو تمہارے یہاں تو حدیث میں موجود ہے، اس کا کیا جواب دو گے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ صحیح حدیث کا انکار کر دیا جائے؟ نہیں، قطعاً صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک دو اور میں ختم کرتا ہوں. ایک عیسائی نے اسی طرح سے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں گستاخ رسول کا جو انجام خسرو پرویز کا ہوا، ابو لہب کا بھی واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے. ایک روایت ایک عیسائی کے تعلق سے آتی ہے. وہ کیا ہے؟ مدینے میں ایک عیسائی مسلمان ہوا، سورہ بقرہ سورہ آل عمران بھی سیکھی اس نے اور کتابت بھی کرنے لگا، پھر مرتد ہو گیا. اس نے کہنا شروع کیا، وہ کہنے لگا کہ یہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو میں لکھ کے دیتا ہوں. وما يدري محمد الا ما كتبت له، جو کچھ میں لکھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں وہی جانتے ہیں، جبکہ آپ لکھواتے تھے.
कातिबिन वही मुर्तद हुआ और फिर मर गया, और जब मरा तो इसके लोगों ने इसको दफन किया, सुबह देखा लाश बाहर, फिर और गहरा गड्ढा खोदा, फिर कहने लगे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की कारस्तानी है कि उसकी लाश बाहर फेंक दी, फिर और गड्ढा गहरा खोदा, दफन किया, फिर लाश बाहर, जमीन ने कबूल नहीं किया उसकी लाश को, उस गुस्ताख रसूल की लाश को। और फिर तीसरी दफा उससे ज्यादा जितना खोद सकते थे गहरा खोदा, फिर लाश बाहर, तब यकीन आया कि अल्लाह की मार इसके ऊपर है। इसी तरह से इसी बुखारी आप देखें एक ईसाई का हाल क्या हुआ, किस तरह से इबरतनाक अंजाम उसका हुआ। इसी तरह से एक ईसाई का और वाक़या मौजूद शुरूज़ में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने और अद्दुर्रुल कामिला में हाफ़िज़ नज़र रहमतुल्लाह ने इस वाक़े को नक़ल किया सही सनद के साथ कि एक मरतबा मंगोलों के यहाँ एक ईसाई शहजादा था, वो ईसाई हो एक मंगोल शहजादा था, वो ईसाई हो गया। अब बड़े बड़े ईसाई पादरी महल में इकट्ठा है और सब दावत चल रही है, मजे लूट रहे हैं। इतने में एक पादरी बदबख्त खड़ा हुआ और शान रिसालत में गुस्ताखी करने लगा। एक शिकारी कुत्ता उसी महल में बंधा हुआ था, जंजीर में जंजीर उसने तोड़ी, उस पर हमला कर दिया। हमला किया, लोगों ने बीच बचाव किया, बहरहाल बच गया पहले हमले से। फिर देखिए दरीदा दहनी उसकी, गुस्ताखी उसकी, कि बहुत से लोग गुस्ताखी करते हैं फिर उसकी तबरीर पेश करते हैं, उसकी तावील भी करते हैं। उसने कहा कि तुम ये समझते हो कि ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है इसलिए कुत्ता मेरे ऊपर दौड़ा, नहीं, वो मैं असल में ऐसे से हाथ हिला रहा था तो इसने समझा कि ये मुझे मारने आ रहा है तो इसलिए मेरे ऊपर दौड़ा। फिर गुस्ताखी करने लगा। वो कुत्ता आया और अब की दफा नरखरा दबा और इस कदर लहू लुहान के इबरतनाक मौत को मरा। और इस वाक़े से मुतासिर होकर के 40,000 मंगोल मुसलमान कबूश इस्लाम। तो हमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह बदला लेते हैं। और आज हम दुनिया के मंजरनामे को देखें, अपनी इस्पाई के बावजूद, अपनी रुस्वाई के बावजूद हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, अखबारात में पढ़ रहे हैं, टेलीविजन पर अगर कोई देखता है तो उसमें कि कितने लोग जोक दर जोक मुसलमान हो रहे हैं, हर तबकोशी इस्लाम हो रहे, वो अमेरिका हो कि ब्रिटानिया हो, वो जापान हो कि रशिया हो, वो हिंदुस्तान हो कि कोई और इलाका खित्ता हो, लोग मुसलमान हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी दावत से मुतासिर होकर के नहीं, उन्होंने या तो कुरान पढ़ा या नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला किया। और इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में जब आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया तो फरमाया काना खुल्क, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, काना खुल्क हुवल कुरान, आपका अखलाक तो पूरा का पूरा कुरान ही था। इन कुरान का आप पढ़ते थे तो आप कुरान पढ़िए, सीरत का मुताला कीजिए। मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ और उनसे भी जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखियाँ करते हैं, यकीन जानिए अगर आप सीरत तैयबा का मुताला शुरू कर देंगे गैर जानिबदार होकर के, अल्लाह फजल करम इंशाअल्लाह आपके ऊपर करेंगे, हिदायत पा जाएंगे। और अगर हिदायत याफ्ता है तो मजीद हिदायत की राह पे चल पड़ेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम गुस्ताखान रसूल से खुद बदला ले, अल्लाह ताला हमें ईमान पर कायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीनों में उतारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तेरे आजिज़ व जमादा बंदे हैं, गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन मेरे मौला तेरे दर से वाबस्ता हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे दिलों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में जो बीमार को शिफा अता फरमा, हमारे वो भाई को कर्जदार है, अल्लाह कोई आसान सी सबील पैदा फरमा जिनका कर्ज दूर हो जाए। अल्लाह हमारे मुसलमान भाई जो दुनिया के किसी खित्ते परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह हमें जिनके वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक जो मौजूद है जो हयात है, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा उनकी खिदमत करके हम दीन हासिल करें। अल्लाह हमें जिनके वालिदैन या वालिदैन में से कोई जो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमें जो मोमिन मर्द मोमिना ख़वातीन जिनकी वफ़ात हो चुकी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनकी लग़ज़शों को माफ़ फरमा, जन्नत में उन्हें आला मक़ाम अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वतन हमारा प्यारा वतन है, इस वतन से हमें फितरी मोहब्बत है, इस वतन में हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा, हमारी जान हमारे माल की हिफाज़त फरमा। अल्लाह रब्बुल हमारे ईमान की हिफाज़त फरमा। यकीनन हम फितनों को झेल नहीं सकते, अल्लाह हमारा ईमान कमज़ोर है। अल्लाह तमाम फितनों तमाम आजमाइशों से हमें मामून महफूज फरमा दे। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म सितम से हमें मामून महफूज फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजरुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजरुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजरुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका
من شرورهم. اللہ رب العزت جو تیرے نبی گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی گستاخی کرنے والے ہیں، اللہ ہمارا یقین ہے اور عقیدہ ہے ان کے لیے کافی ہے. اللہ رب العزت ہم ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام شر اور فساد سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں ہمیں توفیق عطا فرما ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو ہمارے لبوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ جاری ہو. اللہ جس طرح تو نے میں اکٹھا کیا ہے توفیق عطا فرما تیری رضا پا کر کے ہم جنت میں اکٹھا رہیں. اللہ میں ایک بنا نیک بنا، ناموس رسالت پہ ہمیں قربان ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا